الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى وسلم على نبينا المصطفى وعلى آله وصحبه نجوم الهدى وقادة التقى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن. ادعوا ربكم تضرعا وخفية. قال الله تعالى: إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم: الدعاء مخ العبادہ. رواہ اصحاب السنن. بزرگان محترم، معزز بھائی اور دوستو، دنیا میں ہر انسان کو اپنے حالات، پریشانیاں، مصائب، تکلیفیں ہر انسان کو. کوئی اس میں یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ میں بالکل حشاس و بشاس ساری زندگی خوش و خرم، مجھے کوئی تکلیف نہیں. کوئی نہیں کہہ سکتا. دنیا میں اللہ سے سب سے زیادہ قریب انبیاء ہے، لیکن انبیاء پر بھی حالات. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: نحن معاشر الانبیاء اشد بلا ثم الامثل. ہم انبیاء کی جماعت پر بہت حالات، پھر جو جتنا اللہ سے قریب اسی کے مطابق حالات. یہ حدیث اور اللہ کے نبی کا یہ فرمان ہمارے ذہنوں کے اس سوال کا بھی جواب دے رہی ہے کہ دنیا میں مسلمانوں ہی پر حالات کیوں ہیں. یہ جواب ملتا ہے کہ ایمان دعوے محبت ہے اللہ کے ساتھ کہ اللہ میں نے تجھ کو توحیداً قبول کی، میں تیری توحید میں کسی کو شریک نہیں کرتا. تو نے جن چیزوں پر مجھے ایمان لانے کو کہا میں اس پر ایمان لا. یہ دعوے محبت ہے، اور جب دعوے محبت ہے تو محبوب اپنے محبوب کو ضرور آزمائے. اس لیے مومنوں پر حالات، اسی لیے مومنوں پر. تو نحن معاشر الانبیاء اشد بلا. انبیاء کی جماعت پر بہت مصیبت. سیدنا نوح علیہ السلام سے پڑھتے چلے آئے کیسے حالات. حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے آپ کو کتنا ستایا، حضرت ہود کی قوم نے آپ کو کتنا ستایا، حضرت صالح کی قوم نے آپ کو کتنا ستایا. سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی زندگی آپ دیکھیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی آپ دیکھیں. آپ کا بائیکاٹ ہو رہا ہے. بائیکاٹ بھی ایسا ہوا کہ مکے کے بازار میں پیسوں سے بھی کوئی کھلانے کے لیے تیار نہیں. اور آپ اکیلے نہیں تھے، ساتھ میں چچا ابو طالب تھے، ساتھ میں آپ کی رفیق حیات خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی. سخت حالات. ثم الامثل. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے فرماتے ہیں: یا رسول اللہ انی احبک، اللہ کے نبی میں آپ سے محبت کر رہا ہوں. حضرت نے یوں منہ پہ، وہ ادھر آئے فرمایا: یا رسول اللہ انی احبک. حضرت پھر منہ پہ. سامنے آئے فرمایا: یا رسول اللہ انی احبک. حضرت نے فرمایا: پھر کھڑے ہو جاؤ مصیبت کو برداشت کرنے کے، اور تم پر مصیبت ایسے اترے گی جیسے دیوار سے پانی اترتا ہے. طے شدہ کہ جو نبی اور رسول اور اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، وہاں اس کے لیے مصائب ہے. تو دنیا دار الحالات ہے، دار الامتحان ہے، مصائب کا گھر ہے، پریشانیوں کا گھر ہے. کوئی اولاد سے پریشان ہے، کوئی بیماریوں سے پریشان ہے، کوئی گھریلو مسائل سے ہیں، کوئی کس مسئلے میں. 100% راحت جنت میں.
اور 100% غم جہنم، جہنم سے بڑھ کر غم کئی، وہ غموں کی جگہ، اور 100% راحت جنت، حتیٰ کہ انسان کو مانگنا بھی نہیں پڑے گا۔ قرآن میں ہے وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ، لیکن مانگنا بھی ایک تکلیف ہے، یہ بھی نہیں، اتنی بھی۔ اسی لیے آپ دیکھیں دنیا میں موت کو مومن کا تحفہ بتایا، کہ کافر کے لیے عذاب ہوگا۔ الموت تحفۃ المومن، موت جو ہے نا مومن کے لیے تحفہ ہے۔ کیوں تحفہ ہے؟ الموت جسر یصل الحبیب الی الحبیب، موت تو ایک بریج ہے، ایک پل ہے جس سے محبوب اپنے محبوب کو ملنے جا رہا ہے، تو اپنے محبوب کو ملنے جانے میں کوئی برا سمجھتا ہے؟ نہیں، مجھے میرے محبوب کو ملنا ہے۔ الموت جسر یصل الحبیب الی الحبیب، موت تو ایک تحفہ ہے مومن کے۔ اس لیے قرآن آیت پر آپ غور فرمائیں، بڑا عجیب نکتہ ہے۔ یہ یہود یوں کہتے تھے کہ نحن احباء اللہ و ابناء اللہ، نحن ابناء اللہ و احباء، ہم تو اللہ کی اولاد ہیں اور اللہ کے رشتہ دار ہیں، اللہ کے محبوب ہیں۔ اللہ کہتا ہے اچھا میرے محبوب، میری اولاد، فتمنوا الموت، موت کی تمنا کرو، اس لیے کہ محبوب تو محبوب سے ملنے کی تمنا کرتا ہے، کرو تم تمنا۔ جب یہ کہا گیا کہ موت کی تمنا کرو تو بھاگ رہے ہیں۔ یہاں پر مفسرین نے لکھا ہے، معلوم ہوتا ہے تمنا موت علامت ولایت ہے، موت کی تمنا ولی کی علامت ہے، اس لیے کہ ولی چاہتا ہے کہ اپنے محبوب سے ملے، یہ علامت ولایت ہے، بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز۔ اس لیے موت کو مومن کا تحفہ قرار دیا۔ ہمارے بعض بزرگوں کے باب میں آتا ہے کہ جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا، حضرت بلال کے باب میں آتا ہے کہ جب وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے فرمایا غدا نلقا اصحابی و رسول اللہ، کل کو میں میرے صحابہ اور میرے نبی سے مل جاؤں گا۔ بعض بزرگوں کے باب میں لکھا ہے کہ ان کی وفات کے موقع پر پوچھ رہے ہیں کچھ کہنا ہے، تو قائل کہہ رہا ہے ہمارے نبی کو سلام کہہ دینا۔ تو دنیا جو ہے نا وہ ہمارے لیے دار الحزن، دار الغم، یہاں بہرحال حالات ہے، لیکن ان حالات کے اندر ہمارے حالات کم کیسے ہو، ہمارے غم دور کیسے ہو، ہمارے غموں میں تسلی کیسے ہو، اس کے لیے اللہ نے کچھ اعمال دیے۔ ان اعمال میں ایک عمل دعا بھی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں مومن کا ایمان تقدیر پر ہے، تقدیر پر ایمان ہی ہمارا اس لیے اللہ نے کروایا تاکہ مصائب پر تسلی ہو جائے۔ سمجھ میں آیا؟ تقدیر پر ایمان ہمارا کیوں ہے؟ تاکہ ہمیں مصیبت پر تسلی ہو جائے۔ کوئی پریشانی آئی تو مومن کیا کہتا ہے؟ اللہ نے میرے مقدر میں لکھا تھا، تسلی ہو۔ تقدیر سے تسلی کا سامان پیدا ہوتا ہے، اس لیے فرمایا والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، اللہ کی طرف، اور تقدیر سے تسلی ہو جاتی۔ تو دعا ایک بہت بڑا تحفہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اذا سألک عبادی انی، پیغمبر سے کہا کہ جب میرے بندے میرے متعلق پوچھے تو ان سے کہہ دو کہ میں بہت قریب ہوں، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تمہاری شہرگ سے بھی زیادہ قریب، اس لیے کہ شہرگ مخلوق ہے اور اس مخلوق پر خالق کا عمل ہے، تو خالق کا عمل تیری روح کے ساتھ ہے۔ یہ ہے مطلب آیت کا، نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ دو کاغذ کو چپکاؤ، بیچ میں گوند ہوتا ہے چپکانے کے لیے، تو ظاہر میں دونوں کاغذ ساتھ نظر آتے ہیں،
لیکن دوسرے کاغذ سے زیادہ قریب گوند ہے. اسی طرح ہماری روح کے اندر خالق اللہ کی خلقت ہے، اس لیے اللہ قریب. اقرب الیہ من حبل، سے مانگو تو، سے مانگو. اذا سألک عبادی، کیسے مانگو گے؟ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، چپ کے چپ کے، آہستہ آہستہ، اس سے بہت مانگو، بہت مانگو. تو ادعوا ربکم. صاحب بزازیہ نے لکھا ہے الاسقار خفیتاً والدعاء خفیتاً سنت الصالحین. بزرگوں کی سنت ہے، چپ کے مانگو. اللہ، انبیاء پر حالات آئے، انبیاء نے اللہ سے مانگا. آدم نے فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر. نوح علیہ السلام نے فرمایا رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرهم یضلوا عبادک. سیدنا یونس علیہ السلام فرماتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ہر نبی نے اللہ کی طرف رجوع کی. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے باب میں آتا ہے کہ بدر کا میدان ہے، نقارے بج رہے ہیں. اس زمانے میں جنگ کا طریق یہ تھا کہ دشمن نقارے بجاتا تھا کہ آ جاؤ ہم ریڈی ہیں، اور حضرت ہے کہ اپنے ٹینٹ میں، اپنے خیمے میں ہے، اور صحابہ کی صفیں بنا کر کے گئے، بن چکی، حضرت نکل نہیں رہے. بہت دیر ہو گئی، پوری رات بھی گزر گئی اور صبح ہو چکی اور نکل نہیں رہے ہیں. تو سیدنا صدیق اکبر جب ٹینٹ میں گئے تو دیکھا کہ اللہ کے دعا میں مشغول. اور کیسے دعا کر رہے ہیں؟ روایت میں ہے کہ اتنے ہاتھ اٹھے ہوئے اور چادر نیچے گرے ہوئی، اور حضرت کے سامنے، اللہ کے سامنے آہوداری کے ساتھ دعا کر رہے ہیں اللہم انی انشدک عہدک ووعدک. اللہ میں تجھ سے تیرا عہد یاد دلاتا، تو نے مجھ کو کہا تھا کہ میں تیری مدد کروں گا. اللہ آج وہ وقت آ چکا ہے، اگر تو نے میری مدد نہیں کی اور یہ میری چھوٹی سی جماعت اگر ختم ہو گئی، یاد رکھ میرے مالک قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے. عاجزی کے ساتھ دعا کرتے جا رہے. صدیق اکبر اندر پہنچے، چادر اٹھائی، حضرت پر ڈالی، فرمایا یا رسول اللہ بس حسبک، بس بہت ہو، اللہ نے سن لیا. محدثین لکھتے ہیں کہ حضرت جب اللہ کا وعدہ تھا مدد کا تو پھر کیوں اتنی آہوزاری سے دعا کر رہے ہیں؟ فرمایا اللہ کے نبی کو اللہ کی شان بے نیازی یاد آ گئی. وہ اتنا بے نیاز ہے کہ ساری زندگی پیشانی رگڑتے رہو وہ چاہے تو نہیں دے گا. واللہ الصمد ہے، وہ کہہ رہا ہے میں تمہارا محتاج نہیں، تم میرے محتاج، تم مجھ سے مانگو. اس لیے الادب المفرد میں امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدعو باللیل والنہار کثیرا. حضرت رات دن اتنی دعا کرتے تھے، اتنی دعا کرتے تھے کہ ایسا لگتا تھا کہ حضرت ہر وقت اللہ سے مانگنے ہی میں. نبی کی سنت ہے، یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم اس رب سے اتنا مانگے اور وہ نہ دے. ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ مانگتے مانگتے اگر زبان تھک جائیں تو دل سے مانگنا شروع کرو، چند راتیں ایسی گزار لو. یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ مراد پوری نہ کرے، نہیں ہو سکتا، بعید ہے. یقیناً اللہ دے گا، لیکن مانگے تو صحیح اس رات. ہماری دعائیں 1 منٹ کی، 2 منٹ کی، جس میں بھی جان نہیں. ہمارے بعض بزرگ تو فرماتے ہیں ارے چلو لوگوں کی دعاؤں کے باب میں اخلاص نہ ہو، کم سے کم اپنی ضرورتوں میں تو اخلاص پیدا کر لو. میری اپنی ضرورت میں اللہ سے مانگ رہا ہوں، اس میں تو تھوڑا سا اخلاص ہو جائے کہ میں اللہ سے اپنی ضرورتیں مانگ رہا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی انتہائی دعاؤں. میں اشارات 1-2 کروں. خندق کے موقع پر چٹان آ گئے، حضرت خود جو ہیں چٹان توڑی، اس کے بعد
مٹی منتقل کر رہے ہیں، حضرت خود منتقل کر رہے ہیں اٹھا کر. صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ آپ کیوں کر رہے ہیں، ہم ہیں نا. تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا صحابہ کو، طاقت کے اعتبار سے تم مجھ سے زیادہ طاقتور نہیں ہو، اور ثواب کے اعتبار سے جتنے تم محتاج ہو اتنا محمد بھی محتاج. میں اور آپ ہم اپنے آپ کو سوچیں کہ ہم کس پوزیشن پر. ہجرت کے موقع پر ابو بکر نے فرمایا کہ یا رسول اللہ 2 اونٹنیاں، ایک میری ایک آپ کی، لیکن میری طرف سے آپ کو فرمایا نہیں ابو بکر تجھے ثواب کی جتنی ضرورت مجھے بھی اتنی ہی ضرورت. دعاؤں کا اہتمام. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرے کے لیے جا رہے ہیں، سنو کیا فرمایا، اجازت مانگی نبی علیہ السلام سے، تو عمر کو کیا فرمایا کوئی حرج نہیں جاؤ عمرے کے لیے، لیکن لا تنسانا فی دعائک یا اخی، او میرے چھوٹے بھائی اپنے نبی کو دعا میں نہ بھولنا. کیا کہہ رہے لا تنسانا فی دعا. عمر کون ہے؟ عمر وہ ہے کہ عمر کے باب میں آیا کہ جب یوں سجدے میں جا کر اللہ کے سامنے دعا کری اور اپنی پیشانی کو رگڑ کر زمین پر کہتے تھے اے اللہ اگر تو نے مجھ کو معاف نہیں کیا تو عمر سے زیادہ ذلیل کوئی نہیں ہو. نے بیٹے عبداللہ ابن عمر کو کہا بیٹے قیامت میں ایسے اعمال لے کر کے نہ آنا کہ تیرے باپ کو ذلتی اٹھانی پڑے. بیٹے عبداللہ ابن عمر کو کہا. اس عمر کو کیا فرمایا نبی علیہ السلام نے، لا تنسانا فی دعائک یا اخی. اخی تصغیر ہے، چھوٹا بھائی، او میرے چھوٹے بھائی اپنی دعا میں مجھے نہ بھولنا. آپ نے فرمایا یمن میں ایک آدمی ہے وہ مجھ سے ملنا چاہتا ہے لیکن اس کی ماں کی خدمت کی وجہ سے وہ نہیں آ سکتا ہے. فرمایا ایک روایت میں عمر اور عثمان، ایک روایت میں عثمان اور علی. فرمایا یمن جانا ہو تو میری امت کی گناہوں پر مغفرت کے لیے ان سے دعا کرانا. دعا بہت بڑی چیز ہے میرے بھائیوں. ہماری زندگیوں سے یہ عمل نکل گیا. ہماری دعا 1 منٹ 2 منٹ کی، اور وہ بھی ظاہراً تنہائیوں میں کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے ہماری زندگی. مانگنا ہی بھول گئے اللہ سے، چھوڑ دیا ہم نے اپنے رب کو منوانا. ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں، شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمت اللہ علیہ فرمایا آہ جو ہے نا وہ کنیکشن ہے اللہ کے ساتھ. جب تمہاری دعاؤں میں آہ نکلتا ہے تو راکٹ جتنے جلدی نہیں پہنچتا تمہاری دعا اللہ پر پہنچ جاتی. آہ ابراہیم کے باب میں آیا ان ابراہیم لأواہ حلیم، بہت آہ کرنے والا، بہت آہ کرنے. فرمایا ان سے دعا کرانا. عمر جب وہاں گئے تو ان کو تلاش کیا، بکریاں چرا رہے تھے. ان سے جا کر کے فرمایا نبی علیہ السلام نے آپ سے متعلق کہا آپ دعا کریں. فرمایا نبی علیہ السلام کیسے ہیں؟ اچھے ہیں. فرمایا حضرت کا تو انتقال ہو گیا. فرمایا انتقال ہو گیا، میری ماں کی وجہ سے میں نہیں آ سکا حضرت کے پاس. اور پھر رونے لگے. فرمایا آپ سے دعا کی درخواست کی ہے. اب انہوں نے وہیں پر بکریاں چرا رہے تھے جنگل میں، وہیں دعا شروع کر دی. اے اللہ میرے نبی کی امت کی مغفرت فرما، جتنے ستارے ہیں اس کے برابر، میری بکریاں ہیں ان کے بال کے برابر، جتنے ذرات ہیں اس کے برابر. اور عمر کہہ رہے ہیں مجھے جو ہے اس اویس کی دعاؤں کے اثرات آسمان میں نظر آ رہے تھے. اللہ سے مانگنا سیکھو، اللہ کی طرف رجوع کرنا سیکھو. دنیا والوں کے سامنے ہم مانگیں گے، اپنے غموں کو بیان کریں گے، کبھی تو وہ ہنس کر ٹال دیں گے، کبھی وہ ہماری مذاق اڑائیں گے، اور کبھی کوئی جملہ کہہ کر کے خاموش ہو جائیں گے. لیکن اس رب سے بار بار کہیں گے وہ رحمتوں کا ظہور فرمائے. اللہ ہم سب کو مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، رجوع کی توفیق عطا فرمائے، اس کے در پر پیشانی رگڑنے کی توفیق عطا فرمائے. شان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پوری کی پوری اللہ سے مانگنے والی زندگی گزری ہے. ہم سب کو بھی چاہیے کہ اپنے نبی کے در پر مانگتے رہیں. اللہ مجھے اور آپ کو اپنے رب سے بہت مانگنے والا بنائے اور اس کا غم ہم کو نصیب فرمائے. ہمارے حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک شعر سن لے حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ کا. حاجی صاحب فرماتے ہیں کہ زندگی جو ہے بافیض جو ہے لبریز ہے، یعنی زندگی جو ہے
میری جو ہے زندگی پرکیف ہے، زندگی پرکیف ہے، گرچہ دل مغموم ہے، گرچہ دل مغموم ہے، یعنی غموں سے بھرا ہوا دل ہے۔ فرمایا تیرے غم کے فیض سے غم میں بھی میں بے غم ہوں، یعنی جب اللہ کا غم مل جاتا ہے نا تو دنیا کے غموں میں بھی ہم بے غم ہو جاتے، پھر ساری دنیا کے غموم ہموم بھول جاتے ہیں، اللہ کے غم دل پر سوار ہو جاتے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو نصیب فرما دیں، اس کی یادوں سے اپنے دل کو معمور کرو، اس کے ذکر سے معمور کرو، اسے مانگنے کا داعیہ دلوں میں پیدا کرو، اور دعاؤں کی اہمیت کو سمجھو۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا